الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل علم تجوید کے تیسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں کہ علم تجوید کا قرآن و احادیث سے ثبوت کیا ہے۔ علم تجوید سیکھنے کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا کیا ذکر ہے کہ نہیں۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورہ مزمل شریف کی آیت مبارکہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا کئی انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو آ نہیں رہا قرآن پاک تو اٹک اٹک کر رک رک کر پڑھ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ما ہوا ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہوا ترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کا مطلب ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننا، اس کا نام ہے ترتیل۔ کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی آپس میں ستھرا اور کھڑا کرنا، ایک جیسی آواز والے حروف کا فرق کرنا، جیسے تا اور قا ان کا فرق کرنا، زا، ذال، وا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، قاف، کاف، ہا، حا، حمزہ اور عین، ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان میں فرق کرنا اور کس حرف پر کیسے وقف کرنا ہے، وقف کے احکام کا سیکھنا، یہ تجوید ہے۔ اور یہ ترتیل کا یہ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر جلالین میں آتا ہے اَيَقْرَؤُونَهُ كَمَا أُنزِلَ، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں قرآن پاک کو جیسا کہ اسے جس طرح سے نازل کیا گیا۔ تو قرآن پاک کی آیات سے بھی قرآن پاک کو جس طرح اس کا نزول ہوا یعنی اور تجوید کے ساتھ ہی اس کا نزول ہوا، تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ احادیث مبارکہ میں بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک درست پڑھنے کا ذکر خیر ہے۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن پاک کو مہارت سے پڑھنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور مہارت سے پڑھنے کے لیے اس فن کو سیکھنا، قراءت کو سیکھنا، تجوید کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن پاک پڑھنے میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب قرآن پاک پڑھنے میں مہارت حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ فضیلت جو حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا ہے وہ بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور آوازوں سے پڑھو۔ اور قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور آوازوں سے پڑھنے کے لیے بھی اس کے علم تجوید کے اصول و ضوابط سیکھ کر اگر پڑھیں گے تو ہم قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر زبان کے پڑھنے کے لکھنے کے الگ الگ اصول ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و احادیث سے ہم نے جیسے سنا بزرگان دین اور ائمہ کرام اور ائمہ قراءت بالخصوص انہوں نے بھی تجوید کو لازم قرار دیا۔ بہت مشہور قاری، مقری، مجود امام محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنی مشہور کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ حق تعالی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات فرض ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے یہ جان لیں۔ کیا جان لیں؟ اگلے شعر میں فرمایا مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا جاننا ضروری ہے؟ امام جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، حروف تہجی کے مخارج اور صفات تاکہ وہ فصیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکے۔ یعنی قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اصول و ضوابط پڑھنے کے جو ہیں، تجوید کا علم سیکھنا یہ ضروری اور لازمی ہے، اور تجوید کے ساتھ ہی قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجوید کے بارے میں کہ کتنی تجوید سیکھنا فرض ہے، اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے کہ غلط پڑھنے سے بچا جائے، یہ فرض عین ہے۔ اور فرمایا اللحن حرام بلا خلاف، لحن سب کے نزدیک حرام ہے، یعنی لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، اور غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی۔ یہاں جو حرام لحن فرمایا گیا اس سے مراد بڑی غلطی ہے، جس کو قاریوں کی زبان میں اصطلاح قرہ میں یا علم تجوید کے مطابق لحن جلی کہا جاتا ہے، اور دوسری غلطی کو لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی کہتے ہیں۔ البتہ یہ جو فتاوی بزازیہ کے حوالے سے آپ نے یہ عبارت نقل فرمائی اللحن حرام بلا خلاف، تو یہ لحن جلی کے بارے میں ہے کہ لحن جلی جو ہے جو بڑی غلطی ہے جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی تجوید کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ جاہل ہے اور کسی خاص قاعدے کا انکار کرتا ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے، اور اگر تجوید کا سرے سے ہی جان بوجھ کر انکار کرتا ہے تو یہ آپ فرماتے ہیں کفر ہے، کہ وہ فرض علم کو، جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے، اس کو وہ بدعت کہتا ہے یا ناجائز کہتا ہے کہ یہ بات کی ایجاد ہے۔ اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں کہ تجوید جو ہے، علم تجوید یہ بنص قطعی قرآن و اخبار متواترہ سید الانس والجان علیہ الصلاۃ والسلام و اجماع تام صحابہ و تابعین و سائر ائمہ کرام علیہم رضوان حق، واجب اور علم دین اور علم شرع الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ نے بھی وہی آیت مبارکہ تحریف فرمائی جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور ترتیل کا وہی مطلب ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ترتیل کیا ہے؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا ہمیں اتنی تجوید تو ضرور سیکھنی چاہیے کہ ہمارے حروف درست ہو جائیں، نماز درست ہو جائے، جتنا بھی ہم قرآن پاک پڑھیں اس میں غلطیاں نہ آئیں، اور لحن جلی بالخصوص اس سے بچنا تو ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، کیونکہ اگر لحن جلی واقع ہوتی ہے، خواہ ہم قرآن پاک نماز میں پڑھ رہے ہوں یا نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہوں، تو اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے بغیر پڑھ رہے ہیں تب بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ غلط پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے، اور وہ جو قرآن پاک پڑھنے کی برکات اور فضائل ہیں جو ہمیں حاصل ہونے تھے، وہ صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے، علم تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم ان فضائل و برکات سے، ان ثوابات سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم تجوید کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔